أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر والمعين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله. حرم حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مہمان خدا کورس ماہ رمضان المبارک میں جب آپ سب انشاءاللہ مہمان خدا بنے بیٹھے ہیں، یہ شروع کیا گیا ہے اور الحمدللہ آج اس کا لیکچر نمبر 9 ہے۔ اور آج سے ہم، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے اس میں مختلف لیکچر سیریز شامل ہیں یا مختلف موضوعات شامل ہیں، اگر سادہ ہم اس کو کہیں تو وہ یوں زیادہ بہتر رہے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ تیسرا موضوع ہے مہمان خدا کورس کا۔ سب سے پہلے ہم نے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی کہ ماہ رمضان سے پہلے ہمارے کون کون سے ہوم ٹاسکس ہیں اور ان کو ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ پھر ماہ رمضان المبارک اور خاص طور پہ روزے سے متعلق چند ایک چیزیں تھیں جن کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ ہم اپنے روزے کو کیسے زیادہ پروڈکٹیو، کیسے زیادہ مفید اور کیسے زیادہ ایور لاسٹنگ اثرات والا بنا سکتے ہیں، یا کیسے زیادہ خاص یا خاص الخاص روزہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ ہم نے رمضان بولنا ہے یا ماہ رمضان بولنا ہے، اور ماہ رمضان کو ایسے یہ نام کیوں دیا گیا، اور دیگر کچھ چیزیں، بچوں کا روزہ اور کچھ اور چیزیں بھی ہم نے اسٹڈی کی ہیں۔ آج سے جو ہمارا ٹاپک شروع ہوگا اگلے 4 دنوں کے لیے انشاءاللہ وہ کتاب خدا ہے، یعنی مہمان خدا کے کورس میں اور ماہ خدا کے ایام میں آج سے ہمارا جو موضوع ہے وہ کتاب خدا ہے۔ اور جیسا کہ سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے متعلق، یہ ہمارے 4 دن کی اگلی کلاسز جو اس موضوع سے متعلق ہوں گی، پھر ہمارے پاس ایک پہلی بڑی مناسبت آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور بڑا انشاءاللہ وہ بھی بہت لطف دینے والی سیریز ہوگی، سابقہ سیریز کی طرح ہی۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو جو ہے ربیع القرآن کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی بہار کا موسم ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار کا ایک موسم آتا ہے نا، تو قرآن مجید کی یہ بہار کا موسم ہے کہ ہر طرف آپ کو قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید تلاوت کے مقابلے اور دیگر مختلف قسم کے مسابقے اور پروگرام اور محافل اور مجالس جو قرآن مجید سے متعلق ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مہینہ ربیع القرآن ہے، قرآن مجید کا بہار کا موسم ہے، اور قرآن مجید کے نزول کا مہینہ بھی تو یہی ہے، چونکہ ماہ نزول قرآن بھی یہی مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ ہمارا اگلا موضوع جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ لیکچر ہمارا ایک عاشق قرآن کے حوالے سے ہے۔ ایک قرآن کے عاشق تھے اور ان سے متعلق ہم بات ابھی پڑھیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بہت اچھے سے انجوائے کریں گے۔ یہ بنو ہاشم کا محلہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر۔ رات کی تاریکی چھٹ چکی تھی اور ہر سو روشنی پھیل رہی تھی۔ سورج بس تھوڑی ہی دیر میں طلوع ہونے والا تھا۔ جہاں پرندے اپنے گھونسلے چھوڑ کر رزق کی تلاش میں جانے کے لیے تیار تھے، وہیں مدینہ کی گلیوں میں لوگ بھی اپنے اپنے کاموں اور روزی رزق کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ ہر کوئی تیز قدم اٹھاتا اپنے کام کی طرف گامزن تھا۔ مدینہ منورہ کا ایک سین ہے، ایک ماحول ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ صبح کا منظر ہے کہ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روشنی پھیل رہی ہے، اور پرندے اپنے گھونسلے چھوڑ کر اپنے روزی رزق کی تلاش کے لیے جانے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ تو مدینہ کے لوگ بھی اب اپنے اپنے کاموں کے لیے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور تیز تیز اپنے کاموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مگر ایک گھر ایسا تھا کہ جہاں پہنچ کر لوگوں کے تیز تیز اٹھتے اور آگے بڑھتے قدم اچانک رک جاتے تھے۔ گھر کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور وہ آواز اس قدر دل نشین اور پرسوز تھی کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی اور وہ اس قاری قرآن کی تلاوت کے ساتھ جھومنے لگ پڑتے تھے۔
سو اگلے منظر میں ایک چیز کا اور اضافہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے کام کی طرف بہت جلدی میں لپک رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، چونکہ صبح صبح ہر شخص چاہتا ہے جلدی سے اپنے کام کو پہنچے، اور جس کام کو بھی تاجر دکان کی طرف جلدی پہنچنا چاہتا ہے، طلباء جلدی اپنے سکول اور کالجز اور اپنے اداروں میں پہنچنا چاہتے ہیں، جاب والے اور نوکری والے لوگ جلدی سے اپنے اس ادارے تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو صبح کا کام کسان جو ہے وہ اپنی جلد از جلد اپنی کھیت میں پہنچنا چاہتا ہے، اپنی فصل میں پہنچنا چاہتا ہے، اور اپنے کام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دینا چاہتا ہوتا ہے۔ ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے، نہیں ہوتے اس وقت میں، بلکہ ہر کوئی اس ٹائم کو پروڈکٹیو بنانا چاہتا ہے، جلد از جلد اپنے کام کے ٹھکانے پر پہنچنا چاہتا ہے، جلد از جلد اپنی صبح کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جہاں لوگ جا رہے ہوتے تھے، تو پھر ایک گھر ایسا تھا وہاں پہ، ایک گلی میں، ایک محلے میں، کہ جس سے گزر رہے ہوتے تھے اس گھر کے اندر سے اتنی اور غم انگیز آواز آ رہی ہوتی تھی کہ لوگوں کے تیز تیز اٹھتے ہوئے قدم اچانک رک جاتے تھے، اور وہاں ایک بھیڑ لگ جاتی، رش ہو جاتا، لوگ اکٹھے ہو جاتے، اور وہاں جو آواز آ رہی ہوتی تھی در حقیقت گھر کے اندر کوئی قاری تھا، اور وہ قاری قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور وہ تلاوت اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ وہ تلاوت سن کر اپنا کام بھول جاتے تھے، اپنا سفر بھول جاتے تھے، اپنی منزل بھول جاتے تھے، رک جاتے تھے، تلاوت سننے لگ پڑتے تھے، اور اس تلاوت کے ساتھ پھر جھومنے لگ پڑتے تھے۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون قاری قرآن تھے تاریخ میں اس طرح کے، کہ جن کی قراءت قرآن کا یہ عالم تھا کہ صبح کے اس منظر میں لوگ کیسے ان کے گھر کے باہر تانتا بند جاتا، اور اپنے امور چھوڑ دیتے اور وہاں کھڑے ہو جاتے اور تلاوت قرآن کا لطف محسوس کرنے لگ پڑتے تھے، اور وہاں اس تلاوت قرآن سے جھومتے رہتے تھے، اور اپنے دل کو اس قرآن کی تلاوت سے گرماتے رہتے تھے۔ آخر یہ کون قاری قرآن تھے جو اتنے حسین اور دلکش انداز میں اور ایسی پیاری آواز کے ساتھ یہ تلاوت ہو رہی ہوتی تھی کہ اور یقیناً آپ نے یہ منظر بہت کم دیکھا اور سنا ہوگا، اور شاید کچھ لوگوں نے یہ چیز پہلے پڑھ رکھی ہو، اور بہت ساروں کے لیے نہیں ہوگی۔ میں بھی جب پہلی مرتبہ اس منظر کو زندگی میں کسی کتاب سے پڑھ رہا تھا، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے تو کبھی ایسے قاری قرآن کے بارے میں نہیں پڑھا تھا، کاش معلوم کر سکوں یہ قاری قرآن کون ہیں جن کی قرآن کی تلاوت کا سوز اور عالم یہ تھا۔ تو آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، سوال اپنا سنبھال کے رکھیے، اپنے دل سے جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ کیا آپ اس قاری قرآن کو جانتے ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیسے عاشق قرآن تھے اور جن کی تلاوت کیا کرتی تھی؟ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور چند دیگر لائنز پڑھتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے امام علی زین العابدین علیہ السلام کا گھر تھا، جس میں امام علیہ السلام نماز صبح کے بعد تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر سے گلی تک جانے والی یہ لہجے کی طرح اس قدر شیریں اور پر اثر تھی کہ جسے سننے کے لیے روز لوگوں کا تانتا بن جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا یہ قاری قرآن کون تھے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہوتا تھا، اور یہ ان کی خوبصورت آواز ہوتی تھی جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے کی طرح اس قدر پر اثر بھی تھی اور شیریں بھی تھی کہ ایک آدھ روز نہیں، ہر روز مدینہ میں آپ کے گھر کے باہر، آپ کی گھر کی گلی کا یہی عالم ہوتا تھا۔ اب کوئی سی بھی چیز جب پہلی بار مرتبہ سنتے ہیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر بار بار سننے سے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کا گھر اسی گلی میں رہا، اور مدینہ کے لوگ بھی وہ مدینہ کی بستی سے آف کورس تعلق رکھتے تھے، مگر اس گلی میں ہر روز صبح یہ عالم ہوتا تھا کہ قرآن سننے والوں کا تانتا بندھا ہوتا تھا، اور یہاں لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر رک جایا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو اپنے دادا علی ابن الحسین علیہ السلام کا یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ واقعہ میں آپ کو نہیں سنا رہا، در حقیقت یہ واقعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، کہ آپ اپنے اصحاب کو یہ واقعہ کچھ اس انداز سے سنایا کرتے تھے کہ کان علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام
अहसन अन्नास सौतन, कि तिलावत कुरान मजीद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेहतर कोई खुश आवाज़ न था। ये पॉइंट ऑफ व्यू है छठे इमाम का, जो हम तक नकल होके पहुंचा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा खुशकुन, बेहतरीन, गम अंगेज और हसीन आवाज तिलावत कुरान के मामले में किसी और की नहीं थी। और फिर छठे इमाम फरमाते हैं कि वकान सक्काऊना यमुर्रूना व यकिफूना बिबाबिही यस्माऊना किराअतहु, जब आप कुरान पढ़ते थे तो आपके घर के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए सक्का, यानी अपनी मशकों में लोगों के घरों को पानी सप्लाई करने वाले लोग, सक्का एक पेशा था। खुद साकिए करबला भी किसी का एक लकब है, आप जानते हैं वो किन का लकब है। साकी का मतलब होता है पानी पिलाने वाला। सक्का वो जिसका शोबा ही, जिसका पेशा ही पानी पिलाना हो, तो उसको सक्का कहा जाता होता है, या जो पानी बहुत ज्यादा पिलाता हो। इसीलिए आपने सक्काए सकीना का नाम, ये ना लकब सक्काए सकीना क्यों है और इसका माना क्या बनता है। सो उस जमाने में एक पेशा होता था लोगों का सक्का, माशकी भी इनको कहते थे, क्योंकि इनके कंधों पे मशकें होती थी और पानी भरा हुआ होता था और लोगों के घरों में सप्लाई करते थे, और उनकी मंथली लगी हुई होती थी। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ माशकी लगाए होते थे कि उनको घर की जरूरत का सारा पानी चश्मे द्वारा उनके घरों में सप्लाई किया जाता था और पहुंचाया जाता था। अच्छा, एक और खास बात भी इस हवाले से बहुत अहम है कि आप जानते हैं कि सुबह सवेरे जब इंसान उठता है तो सबसे पहली चीज जो वो घर में इस्तेमाल करता है वो पानी होता है। आजकल भी मैं और आप भी ऐसे ही करते हैं कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वुजू करते हैं, नमाज की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए वॉशरूम में पानी चाहिए, वुजू के लिए पानी चाहिए। मदीना में भी उस जमाने में यही था सिलसिला कि लोग उठते थे, उनको मुंह हाथ धोना है, वुजू करना है, नहाना है, तो उसके लिए पानी चाहिए है। तो जिस चीज की सबसे ज्यादा मांग और तलब होती थी सुबह के टाइम में, वो पानी वाले ही होते थे। लिहाजा ये सबसे ज्यादा जल्दी में होते थे, क्योंकि इनकी कोशिश होती थी कि लोगों के उठने से पहले उनके दरवाजे पर मौजूद हो और उनका पानी का स्टॉक वहां पे उनको पहुंचा दें, ताकि किसी को दुश्वारी ना हो और तंगी ना हो। और अगर इनमें से कोई लेट हो जाता, सबब बन सकता था परेशानी का सबब। लेट हो जाना लोगों की परेशानी में इजाफा करता था और लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन जाता था कि पानी लेट हो गया, यानी रोजाना का दिन का आगाज एक लिहाज से डिस्टर्ब भी हो गया है और दिन की रविश भी लेट हो गई है, रूटीन लेट हो गई है। तो ये बड़े अपडेटेड होते थे, टाइमली पहुंचने वाले लोग होते थे उस जमाने में। मगर जब इस घर के बाहर से गुजरते थे, ये छठे इमाम अलैहिस्सलाम से नकल हो रहा है कि आप फरमाते हैं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के घर के बाहर से लोग गुजरते तो लोग रुक जाते थे, और इन रुकने वालों में खास तौर पे तज़किरा किया है छठे इमाम ने, वकान सक्काऊना यमुर्रूना, कि वो सक्का, वो मशकों में पानी भरने वाले माशकी जब इस घर के बाहर से गुजरते थे, फयकिफूना बेबाबिही, भूल जाते थे कि उनका काम कितना अहम है और कितनी तेजी चाहिए उनके काम में और कितने जल्दी उनको अपने हदफ तक पहुंचना होगा। वो दरवाजे पर रुक जाते थे, यस्माऊना किराअतहु, और तिलावत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते रह जाते थे। यहां एक सवाल पैदा होता है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तिलावत सुनकर लोगों का ये हाल है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनकर उनकी क्या हालत होगी। यकीनन ये जुमला जब अभी हमने ऊपर पढ़ा, कि जिसमें छठे इमाम से ही हमने नकल करके इस जुमले को आपके सामने बयान किया कि कान अली इब्नुल हुसैन अहसन अन्नास सौतन बिल कुरआन, कि कुरआन की तिलावत करने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा बेहतरीन और हसीन और गम अंगेज सोज और लहजा किसी का ना था। तो सब उस टाइम भी आपके जहन में ये यकीनन सवाल आया होगा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा प्यारा लहजा था, ज्यादा पुरसोज लहजा था? क्या उनकी आवाज और उनकी तिलावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत से भी ज्यादा खुश कुन और मशहूर कुन थी? यह सवाल यकीनन हमारे जहन में पैदा होता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तिलावत सुनकर अगर माशकी रुक जाया करते थे, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते होंगे तब क्या आलम होता होगा। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। यह सवाल 10वें इमाम के सहाबी
ہوتے تھے در حقیقت، وہ وہ لیکچرز کی بجائے انٹریکٹیو سیشنز زیادہ لگتے تھے، بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب کوئی اجنبی آ جاتا تھا کسی ایسی محفل میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے، یا ان کا کوئی جانشین برحق موجود ہوتا اور لوگ ان کے پاس بیٹھے علمی گفتگو کر رہے ہوتے اور علمی مسائل پہ بات ہو رہی ہوتی، تو اس اجنبی کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا اس محفل کی ترتیب سے کہ ان میں سے استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے، ان میں سے رسول کون ہے اور کون ہے جو اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان میں سے امام کون ہے اور کون ہے جو اس امام کے مقتدی ہیں اور اس امام کی رعیت ہیں۔ یعنی وہ ایک انٹریکٹیو سیشن اتنا بے تکلف قسم کا ہوتا تھا، انداز گفتگو اتنا بے تکلف قسم کا ہوتا تھا۔ آپ مختلف قسم کے واقعات پڑھتے ہیں، خاص طور پہ انشاءاللہ نوٹ کیجئے گا، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی محافل سجانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ون ورسز آل جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم لیکچر بھی کہہ سکتے ہیں، درس بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، جس کو ہم مجلس بھی کہتے ہوتے ہیں، آف کورس ایک گفتگو پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، بٹ ہمیں اس طریقے کے ساتھ ساتھ ان طریقوں کو بھی انشاءاللہ تعالی اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا حصہ بنانا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا، جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا طریقہ ہوتا تھا۔ مجلس بھی ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، لیکن یہی ایک طریقہ نہیں ہوتا تھا ان گھروں میں، اور بھی مختلف لرننگ پروسیس کے طریقے تھے، انٹریکٹیو سیشنز کے طریقے تھے، اور ان میں بہت زیادہ بہتر سیکھنا ہوتا تھا۔ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10ویں امام کی محفل ہے، مختلف لوگ بیٹھے ہیں، جس میں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بھی بیٹھے ہیں جن کا نام ابو الحسن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پاس ہم بیٹھے تھے تو جو موضوع گفتگو چھڑ گیا وہ خوبصورت آواز کا موضوع چھڑ گیا، کہ آواز، خوبصورت آواز کس کو کہتے ہیں، اس کے اثر انسان پہ کیا پڑتا ہے، اور اس بارے میں مختلف باتیں ہونے لگ پڑی۔ تو اس دوران میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الحسن کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان علی ابن الحسین علیہ السلام کانا یقرأ القرآن فربما مر به المار فصعق من حسن صوته، کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان کے پاس سے گزرنے والا شخص ان کی آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا۔ یہ روایت جو بھی آپ کے سامنے ہے یہ امام معصوم سے نقل ہو رہی ہے، کہ جس میں امام علیہ السلام سے نقل ہوا کہ چوتھے امام کس قدر خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ میں نے اس کو ایکٹیویٹی میں بھی شامل کیا ہے۔ قاری قرآن کا لفظ ہم سنیں تو ہمارا ذہن فوراً کس کی طرف جاتا ہے اور کس کی طرف جانا چاہیے؟ اور انشاءاللہ ابھی جو آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں نا، ایک عاشق قرآن، اگلی ایک دو سلائیڈز میں آپ دیکھیں گے یہ ہیڈنگ بدل جائے گی۔ ہمیں اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ قاری قرآن یا حافظ قرآن، یہ دو لفظ سننے کے بعد ہمارے ذہن کا تبادر فوراً کس طرف ہو، کون سی ہستی سب سے پہلے اور کون سا گھر سب سے پہلے ہمارے ذہن میں آنا چاہیے؟ تھوڑی سی ہمیں اس بارے میں انشاءاللہ اس ایک چیپٹر کے بعد ہوپ فلی بہت بڑی بلکہ تبدیلی بھی آئے گی، اور اس سے ہم اپنی عملی زندگی میں بھی ایک تبدیلی لائیں گے۔ سو 10ویں امام سے بھی یہ فرمان نقل ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر خوبصورت تلاوت قرآن مجید امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جب آپ کے پاس سے کوئی شخص گزرتا تو بعض اوقات ایسے ہوتا کہ وہ لوگ اس آواز کی خوبصورتی کی تاب نہ لاتے ہوئے لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْإِمَامَ لَوْ أَظْهَرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا لَمَا احْتَمَلَهُ النَّاسُ مِنْ حُسْنِهِ، اگر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن کے دوران لوگوں پر اپنی خوش الحانی میں سے کچھ ظاہر کر دیتے تو لوگ اس کو برداشت ہی نہ کر پاتے۔ یعنی اگلی بات تو یہ ہے کہ 10ویں امام نے یہ فرمایا کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ امام اپنی تمام تر جو کوشش کر سکتے تھے اچھی تلاوت کی وہ کر جاتے تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام اپنی اس جو خوبصورت آواز کا پورا اثر اگر وہ لے کر آتے اور پوری خوبصورتی کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتے تو اس قدر خوبصورت تلاوت قرآن ہوتی کہ پھر لوگ برداشت ہی نہ کر پاتے، اور کچھ لوگ تو برداشت کر بھی نہیں پاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور کچھ دیگر لوگ ایسے تھے جو اپنا ہدف، مقصد، منزل، گھر بھول جاتے تھے اور اس گلی کے باہر کھڑے جھومتے رہ جاتے تھے جب تک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے رہتے تھے۔ لیکن ہمارا سوال تو یہ تھا کہ جب چوتھے امام کا انداز تلاوت قرآن یہ ہے، جب وہ ایسے قاری قرآن ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے قاری قرآن ہوں گے؟ آئیے ذرا آگے پڑھتے ہیں۔ راوی یعنی کہ ابو الحسن کہتا ہے کہ میں نے
امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے جب بلند آواز سے تلاوت قرآن کرتے تھے تو تب کیا ہوتا تھا؟ راوی نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی انہوں نے بلند آواز میں تلاوت کی تھی یا نہیں کی تھی، اگر کی تھی تو پھر کیا عالم تھا، بلکہ اس نے ایک سپاٹ ڈھونڈا، ایک واقعہ ڈھونڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، اور اس اسپیسیفک واقعے کے بارے میں سوال کیا کہ دوران نماز، صبح کی نماز میں اور مغرب کی اور عشاء کی نماز میں تو جہر پڑھنا ہوتا ہے، اونچی آواز میں تلاوت کرنا ہوتی ہے دو سورتوں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کرایا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، تو جب لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو سامعین پیچھے کھڑے ہوتے تھے، قاری قرآن آگے کھڑے ہوتے تھے، اور تلاوت قرآن کی دو پوری سورتیں پڑھی جاتی تھیں۔ تو 10ویں امام سے ابو الحسن پوچھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران بلند آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اس دوران کیا ہوتا تھا؟ جبکہ میں نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کے بارے میں ابھی آپ سے سنا کہ یہ لوگوں کو کیسے مسحور کن آواز میں اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، اور کس طرح لوگ اپنے کاموں کو اور اپنے اہداف کو بھی بھول جایا کرتے تھے، اور کچھ لوگ تو بے ہوش بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو راوی کے سوال پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یحمل الناس من خلفہ ما یطیقون، کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی قوت برداشت کے مطابق تلاوت قرآن کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تو اس قدر خوبصورت تھی اور اس قدر حسین تھی کہ وہ اس کو لوگ تحمل نہ کر پاتے، برداشت نہ کر پاتے اس آواز میں تلاوت سننا، اس قدر حسین آواز تھی ان کی، دل نشین آواز تھی ان کی۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تلاوت قرآن کرتے تھے تو چونکہ آپ جانتے تھے کہ میرے پیچھے جو تلاوت قرآن سن رہے ہیں دوران نماز، تو ان کے اندر کس قدر قوت برداشت ہے، کس قدر اس میری آواز کا تحمل کر پائیں گے اور برداشت کر پائیں گے، اس سے زیادہ خوبصورت آواز میں پھر تلاوت فرماتے نہیں تھے، ان کی قوت برداشت کے مطابق قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور پھر یوں نماز جو ہے وہ جاری رہا کرتی تھی۔ سو معلوم ہوا کہ در حقیقت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لب و لہجہ اور انداز اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں ملا تھا، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر دل نشین آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے دشمن اور کتاب خدا کے منکر بھی سنتے رہنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک عاشق قرآن سے بات شروع کی تھی، اور اب ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ در حقیقت ایک عاشق قرآن گھرانہ ہے، کیونکہ ہمیں ساتھ ساتھ احساس ہوگا کہ اس گھر میں صرف ایک عاشق قرآن نہیں تھا، یہ پورے کا پورا گھرانہ ہی عاشق قرآن تھا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہونے والی بات امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے، اور ابھی تو بہت ساری مثالیں باقی ہیں جس کو ہم نے پڑھنا اور دیکھنا ہے کہ اس گھرانے میں عشق قرآن کیسے تھا، یہ حافظ قرآن کیسے تھے، یہ قاری قرآن کیسے تھے۔ سو یہ ساری جو عشق قرآن کی میراث تھی، تلاوت قرآن کی میراث تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی منتقل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر خوبصورت آواز میں تلاوت فرماتے تھے کہ آپ کے دشمن اور اس کلام کے دشمن بھی اس تلاوت کو سننے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ کے دشمن اپنے کان میں روئی ٹھونس لیتے تھے تاکہ تلاوت قرآن نہ سن سکیں، جبکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ سنیں کہ کیسی تلاوت ہے، اور پھر سنتے رہتے تھے۔ یہ تو دو باتوں میں کنٹراڈکشن آ گیا، تضاد آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ دونوں باتیں تاریخ میں نقل ہوئی ہیں۔ خود روئی ڈالنا یہ بتاتا ہے کہ وہ اس قدر خوبصورت تلاوت قرآن ہوتی تھی کہ وہ تلاوت قرآن کی آواز اگر ان کے مشام تک پہنچتی تھی تو وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ اس کے پاس سے ہٹتے نہیں، اسی وجہ سے تو روئی ڈالتے تھے۔ سو روئی ڈالنا پہلے خود بتا، وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ اس کو سنتے رہیں۔ اور وہ جو روئی ڈالنے والے تھے نا دوسرے لوگوں کے کانوں میں، وہ کیا کرتے تھے؟ آئیے ذرا اس اگلے پیراگراف میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے کانوں میں رویاں ڈال ڈال کر حرم کعبہ میں ان کو بھیجتے تھے
کہ وہاں اگر یتیم عبداللہ کی تلاوت قرآن ہو رہی ہوئی اور ان کے کانوں تک تلاوت قرآن پہنچ گئی تو اس پیغام کو قبول کیے بنا واپس نہیں آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ لہٰذا خانہ کعبہ داخل ہونے کے رستوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور اجنبیوں اور مسافروں کے کانوں میں روئی ٹھونس ٹھونس کر بھیجتے تھے، سمجھا سمجھا کر بھیجتے تھے۔ وہ جو یہ سارا کچھ کرنے والے لیڈرز تھے، بانیان تھے، سرداران تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے ساتھ خود کیا ہوتا تھا؟ آئیے ذرا اگلا پیراگراف پہ پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا اس بات کو بلکہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک دو پیراگراف کے بعد پڑھیں گے، اس سوال کو سنبھال کے رکھیے گا چونکہ اس کی ترتیب بعد میں آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سے روک کے اوپر خود کیا بیتتی تھی، انشاءاللہ اس سوال کو ہم آگے سنبھال کے رکھیں گے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جناب زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے محضر میں بیٹھے تھے۔ اس دوران قرآن مجید کے بارے میں مختلف باتیں ہو رہی تھیں۔ اب پھر آپ دیکھ لیجئے راوی کا روایت کرنے کا انداز کیا بتاتا ہے کہ محفل ائمہ اہل البیت علیہ السلام کس طرح کی ہوتی تھی، ان کے ہاں بیٹھنے کا انداز کیسے ہوتا تھا، گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ کیا ہوتا تھا۔ اور انشاءاللہ بہت شدید خواہش ہے کہ ہمارے ہاں ہماری قوم اور ملت میں بھی اس طرح کی انٹریکٹیو مولات کہہ لیں یا مکالمات کہہ لیں یا مباحثات کہہ لیں، ان کو ضرور جنم لینا چاہیے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بھی، اور انشاءاللہ ہوپفلی یقیناً آئیں گی۔ تو جناب زید جو کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، جن کو ہم زید شہید کے نام سے جانتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پانچویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے معذر میں ہم لوگ بیٹھے تھے اور یہاں پر بھی انٹریکٹیو سیشن تھا، مختلف باتیں ہو رہی تھیں، اور جس موضوع پہ باتیں چل پڑی تھیں اور باتیں ہو رہی تھیں وہ قرآن مجید کے بارے میں ہی باتیں اس دوران ہو رہی تھیں۔ تو دوران گفتگو امام محمد باقر علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین قراءت اور پرملال لب و لہجہ کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے کے بارے میں پانچویں امام نے اپنے اصحاب کو جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جس بات کو نقل خود جناب زید شہید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان احسن الناس صوتا بالقرآن۔ وہ بات آ گئی جو ابھی ہم نے آپ کو سوال آپ کو بیان کیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت آواز کسی کی نہ تھی۔ سو اس کائنات میں جو سب سے خوبصورت آواز جس نے آج دن تک تلاوت قرآن کی اور ان سے بہتر کوئی آواز تلاوت قرآن نہ کر سکی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی آواز ہے۔ وَكَانَ يُصَلِّي بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ يَرْفَعُ صَوْتَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحن کعبہ میں نماز ادا فرماتے تو آپ کی آواز جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے بلند ہوتی۔ وَكَانَ عُتْبَةٌ وَشَيْبَةٌ جماعت منہم یستمعون قراءتہ۔ تو اس دوران آپ کے وہ جانی دشمن جو لوگوں کے کانوں میں رویاں بھرنے کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے تھے حرم کعبہ کے دروازوں پر، اب وہ خود کیا کرتے ہوتے تھے؟ آپ کے وہ جانی دشمن، وہ عتبہ ابن ربیعہ ہے، وہ شیبہ ابن ربیعہ ہے، وہ ابو جہل ہے، وہ اس کے بہت سارے اور ہم نوا ہیں، وَجَمَاعَةٌ مِّنْهُمْ، ایک دو نہیں بہت سارے لوگ ایسے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یستمعون قراءتہ، وہ قراءت سننے کے لیے آتے تھے اور چھپ چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن مجید کی آوازوں کو سنتے رہتے تھے۔ تاریخ میں بعض واقعات ایسے بھی نقل ہوئے ہیں کہ جب ان لوگوں نے، یعنی اس جماعت نے جو اس قرآن کی آواز کے مخالف تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی مخالف تھی، جب سختی کر دی تھی لوگوں کے اوپر کہ کوئی بھی ان کی تلاوت کی آواز نہیں سنے گا، تو ان میں سے تین لوگ ایسے تھے جو جس میں ابو سفیان شامل ہے، اخنس ابن شریک شامل ہے، اور ابو جہل شامل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر میں یہ واقعات نقل ہوئے ہیں کہ یہ تینوں لوگ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ رات کی تاریکی میں جب اپنے بستر پر گئے اور ایک دم ان کو وہ لب و لہجہ یاد آیا جو یتیم عبداللہ کا تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہوتا تھا، تو یہ دن بھر کے تھکے ہارے ہوئے تھے مگر اپنا سکون بھول گئے، اپنا نرم بستر بھول گئے، اور چپ چاپ ان کے ذہن میں اور گمان میں یہ تھا کہ ہم نے سختی بڑی کی ہوئی ہے، کوئی بھی حرم کعبہ میں نہیں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی اس وقت قرات قرآن کر رہے ہوں گے نہیں آئے گا، لہٰذا میں اکیلا ہوں، میں جاتا ہوں وہاں جا کر تلاوت قرآن سنوں گا۔
تو یہ تینوں اپنے زوم میں اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سوچا کہ میں اکیلا ہی اٹھ رہا ہوں، اپنے اپنے گھروں سے اٹھے اور جا کر وہ آواز ڈھونڈنا شروع کی جو تلاوت قرآن میں پوری پوری رات مصروف رہا کرتی تھی۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ یتیم عبداللہ اپنے گھر میں ہیں اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ تو یہ تینوں الگ الگ ڈائریکشنز میں وہاں بیٹھ گئے اور پوری رات چھپ کر تلاوت قرآن مجید سنتے رہے۔ آپ اندازہ کیجئے نا قاری قرآن کی تلاوت کا انداز کیا تھا۔ جانی دشمن جو دوسروں کو منع کرتا ہے، رات کو اپنا سکون چھوڑ کر پوری رات وہاں بیٹھا بیٹھا قرآن سنتا رہے۔ اور پھر جب انہوں نے ایک دم متوجہ ہوئے کہ اب تو رات ختم ہونے کو آ گئی اور تاریکی چھٹ رہی ہے، روشنی پھیل رہی ہے، نور بڑھ رہا ہے، تو اب تینوں نے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا کہ ابھی روشنی پھیل جائے گی اور لوگ آئیں گے اور ہمیں دیکھ لیں گے اور پہچان لیں گے۔ تو جو ہی وہ ادھر سے جہاں سے چھپے ہوئے تھے وہ نکلے اور اپنے گھروں کو واپس جانے لگے، تو اتفاقاً ایک ہی رستہ تھا ان کے گھروں کو واپس جانے کا، اور ایک دم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور نظروں ہی نظروں سے پوچھنے لگے کہ ہم لوگوں کو منع شرمندہ ہوئی، اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جیسے ہم لوگوں کو یہاں آنے سے منع کرتے ہیں آئندہ خود بھی نہیں سنا کریں گے۔ پھر دوسری رات جب جائے گئے اپنے بستر پہ، اور آپ خود اندازہ کریں تھکا ہوا بندہ جب بستر ملتا ہے تو فوراً سو جاتا ہے، شکر کرتا ہے کہ اس کو سکون کا کوئی سما ملا ہے۔ مگر دوسری رات جب بستر پہ گئے تو ان میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ آیا کہ کل چونکہ ہم تینوں نے وعدہ کیا ہوا تھا، اور تو مکہ میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہاں آئے اور تلاوت سنے، تو آپ فرض کریں ابو سفیان کے دل میں یہ آیا کہ ابو جہل اور اخنس ابن شریح تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، چونکہ وعدہ کر چکے تو نہیں آئیں گے، میں اکیلا جاؤں مجھے موقع ملے گا۔ ابو جہل کے ذہن میں یہ آیا کہ اور وہ دونوں نہیں آئیں گے، میں جا سکتا ہوں۔ تو دوسری رات بھی تینوں وہاں چلے گئے، ایک دوسرے سے بے خبر پوری رات قرآن سنا، اور پھر وہ دوسرے صبح پھر اچانک ملاقات ہوگی، اور پھر تیسرا دن بھی ایسا ہی ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک پوری داستان ہے اس واقعے کی۔ خیر، بتانا کیا مقصد ہے، یہ کیسا عاشق قرآن ہے، یہ کیسا حافظ قرآن ہے، یہ کیسا قاری قرآن ہے کہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے تو جانی دشمن، اس کلام کا دشمن بھی گھروں کو چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر پوری پوری رات تلاوت قرآن مجید سننے میں گزار دیتا ہے۔ یقیناً اس قاری کے لب و لہجے اور سوز اور آواز میں کس قدر شیرینی اور دل نشینی ہوگی کہ یہ جانی دشمن بھی پوری پوری رات سنتے رہتے تھے۔ اور میں اور آپ کی قسمت ہے کہ جس مکتب سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، اب ماشاءاللہ غالباً پانچویں مثال ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پورے کا پورا گھر ایک عاشق قرآن نہیں ہے، یہ ایک عاشق قرآن گھرانہ ہے۔ تو یہ گواہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کوئی میں نہیں ہوا۔ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے کہ آج شاید نیٹ ورک میں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے، اور لیکن انشاءاللہ ہوپ فلی یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ یہ جو گواہیاں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وارد ہوئی ہیں کہ آپ کے جانی دشمن یہ گواہی دیتے تھے کہ ان سے بہتر کسی کی آواز نہیں تھی، اور ان سے بہتر کوئی تلاوت قرآن نہیں کر سکتا تھا۔ اور البتہ یہ گواہیاں پھر صرف پر، اور میں چند سیکنڈ کا گیپ آپ سے لیتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو بار بار تھوڑا جو ڈسٹورشن نہیں ہوگی اس حوالے سے۔ یہ گواہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی معصوم فرزندان کے بارے میں ان کے جانی دشمن بھی دیا کرتے تھے کہ ان کا سا کوئی قاری قرآن دنیا میں نہیں ہوا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کے وہ جانی دشمن جو کسی صورت یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں تلاوت قرآن ہی سن لے، مگر گواہی دیتے تھے کہ ان سے بہتر قاری قرآن اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آئمہ اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے جانی دشمنوں کا بھی یہ ماننا تھا اور کہنا تھا، اور وہ نقل کرتے تھے اور بیان کرتے ہوتے تھے کہ وہ ایسے قاری قرآن ہیں کہ ان جیسا قاری قرآن اور دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کو قید کر کے اس کی طرف روانہ کر دے، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھا کہ اگر میں تمہیں ان کو قتل کرنے کا کہوں
تو تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ خلیفہ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ ہے، تو اس نے اس زمانے کے مدینے کے جو گورنر تھے ان کو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک خط لکھا۔ چونکہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ خبریں خلیفہ کے پاس ایسی پہنچی تھیں کہ اب اس کے لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مصروفیات تھیں، جو ایکٹیویٹیز تھیں، وہ مسئلہ پیدا کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور وہ پریشان ہو رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو خاموش کرا سکے۔ لہذا اس نے مدینہ کے گورنر کو ایک خط لکھا کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کو قید کر لے، اور قید کر کر پھر خلیفہ کی طرف روانہ کر دے۔ البتہ ساتھ میں ایک اور بات بھی اس نے پوچھی، یہ بڑا تفصیلی خط ہے اور بڑی ڈیٹیل روداد ہے جو تاریخ کے صفحات پہ موجود ہے۔ پھر اس نے ساتھ میں ایک رائے بھی پوچھی کہ اگر میں تمہیں ایک کام تمہارے ذمہ لگاؤں، اور میں اگر تم سے کہوں کہ تم صرف امام کو قید کرنے کی بجائے ان کو قتل ہی کر دو، تو کیا تم یہ کام سر انجام دے سکو گے؟ تو اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق رائے پوچھی ہے، والی جو گورنر تھے، اگر ہم ان کو قید کرنے کی بجائے قتل کا ہی منصوبہ بنا لیں تو یہ کس حد تک قابل عمل ہوگا، اور اس منصوبے پر کس حد تک تم عمل کرنے کی اپنے اندر سخت اور طاقت کو محسوس کرتے ہو؟ والی مدینہ نے حاکم کا یہ خط پڑھ کر اسے امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق لکھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے مجھے خط میں لکھا ہے کہ میں اسے میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسٹورشن زیادہ مل رہا ہے اس دوران، لیکن میں اس پہ تو مدینہ کے گورنر نے واپس خلیفہ کو یہ جواب لکھا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے مجھے خط میں لکھا ہے کہ میں اسے قید کر دوں یا قتل کروا دوں، روئے زمین پر ان سے زیادہ با کردار، زاہد اور متقی کوئی نہیں ہے۔ بے شک جب وہ اپنے محراب عبادت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آواز کی کشش اور شیرینی میں ہوا میں اڑتے پرندے اور زمین پر چلتے چوپائے رک جاتے ہیں اور ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دشمن ہے وہ کہہ رہا ہے، اور آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ جو بھی آپ کے سامنے ترجمہ ہوا ہے یہ شاید میرے الفاظ ہوں گے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ عربک ورڈز بھی آپ کے سامنے پڑھوں کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَرَدْتَهُ لَيْسَ الْيَوْمَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَعَفُّ عَنْهُ وَلَا أَزْهَدُ وَلَا أَوْرَى، جس بندے کو تم چاہتے ہو کہ وہ قتل کر دو یا قید کر دو، اس سے زیادہ پرہیزگار، متقی اور نیک شخص اس پورے کرۂ ارضی پر موجود نہیں ہے۔ یہ والی مدینہ نے، گورنر مدینہ نے خط کا جواب لکھا، اور پھر آگے کیا کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَيَقْرَأُ فِي مِحْرَابِهِ، جب وہ اپنے محراب عبادت میں کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں، فَتَجْتَمِعُ الطَّيْرُ وَالسِّبَاحُ تَعَجُّبًا لِصَوْتِهِ، تو ان کی آواز میں اتنی کشش ہوتی ہے اور ان کی آواز میں اتنی شیرینی ہوتی ہے، اتنا غم ہوتا ہے، اتنا لطف ہوتا ہے کہ ہوا میں اڑتے پرندے اور زمین پر چلتے چوپائے رک جاتے ہیں اور ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو تم قید کروانا چاہتے ہو یا قتل کروانا چاہتے ہو، تم جانتے ہو کہ جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بے شک ان کا قرآن پڑھنا جناب داؤد کے زبور پڑھنے سے بڑا مشابہ ہے، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے داؤد زبور پڑھ رہے ہوں، اس لیے جناب سے چاہتا ہوں کہ ایسے شخص سے سروکار نہ رکھا جائے۔ اور اس نے یہی کہا وَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُشْبِهُ مَزَامِيرَ آلِ داؤد، کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو گویا یہ لگتا ہے کہ زبور کی آیات ہیں اور قاری زبور جناب داؤد تلاوت کر رہے ہیں،
اور چرند پرند چوپائے پہاڑ سمندر ہر چیز ان کے ساتھ وہ تلاوت میں جھوم رہی ہے اور ان کے ساتھ ہم آواز ہو رہی ہے۔ تو اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت قرآن کی مثالیں دشمن نے کوٹ کی ہیں امام کے دشمن کے سامنے۔ تو یہ وہ قاریان قرآن کا گھرانہ ہے، یہ عاشقان قرآن کا گھرانہ ہے۔ اس لیے ایک عاشق قرآن نہیں، ایک عاشق قرآن گھرانہ ہے جس سے میں اور آپ بڑے آشنا ہیں۔ البتہ ان کے اس پہلو کو اتنا ہم تک اجاگر نہیں کیا جاتا اور ہم اس قدر متوجہ شاید نہیں ہو پاتے۔ بڑی شدید خواہش ہے کہ انشاءاللہ اس سبق کے ذریعے ہم متوجہ ہوں، ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو کہ میرے امام کا قرآن کے ساتھ اگر لگاؤ اور لگن اور کشش اس قدر زیادہ تھی، ایک وقت اس قدر زیادہ گزرتا تھا، تلاوت قرآن کا اہتمام اس قدر ہوتا تھا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا میرا امام بھی حافظ قرآن ہے، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا امام بھی قاری قرآن ہے، میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا میں اگر قرات قرآن کی مثالیں دی جائیں گی تو میرے امام اور میرے امام کے گھرانے کی دی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے امام کی زندگی کے اس بہت بڑے پہلو سے اس وقت تک نادان تھا، غافل تھا اور جاہل تھا۔ مجھے اس پہلو کو دیکھ کر پھر میرے دل میں ایک تڑپ اٹھنی چاہیے کہ وہ قرآن تو میرے گھر میں بھی ہے، وہ زبان تو اللہ نے تو مجھے بھی دی ہے، اور مجھے بھی تو یہ سوچ بھی دی، فکر بھی دی، اور مجھے رشک بھی تو بار بار ہو رہا ہے، میں بھی تو وہ قرآن اٹھایا کروں، میں بھی تو اس انداز سے تلاوت قرآن کرنے کی کوشش کیا کروں۔ میں اگر ان کا ماننے والا ہوں تو آج کی دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے والا کوئی کیوں ہوگا؟ میں اگر ان کا چاہنے والا اور ان کا شیعہ اور ان کا پیروکار ہوں تو مجھ سے بڑھ کر قرآن سے سروکار پھر کس کو ہونا چاہیے؟ یہ وہ رشک ہے جو ان سطروں کو پڑھ کے، ان لائنوں کو پڑھ کے، ان واقعات کو پڑھ کے، اس عاشق قرآن گھرانے کو پڑھ کے یقیناً ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ امام مصطفیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے زمانے کے لوگوں میں ایک بہت بڑا تعارف قاری قرآن اور حافظ قرآن ہونے کی صورت میں رائج تھا۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہم متوجہ نہیں تھے کہ ہمارے ائمہ قاری قرآن بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، اور ان کا زمانے میں ایک بہت بڑے اپنے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں امام کا جو اپنے زمانے میں لوگوں کے اندر ایک بہت مشہور تعارف تھا اور ایک رائج تعارف تھا، وہ کیا تھا بلا؟ قاری قرآن ہونا، حافظ قرآن ہونا۔ کتب تاریخ میں نقل ہوا ہے وَكَانَ أَحْفَظَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ۔ ہماری ہزاروں جانیں قربان جائیں ان کے اوپر کہ زمانے نے لکھا کہ آپ کتاب خدا کے سب سے بڑے حافظ اور قرآن کی تلاوت کرنے میں سب سے خوبصورت آواز کے مالک تھے۔ میرا امام، میرا مکتب، وہ گھر جس سے میرا عشق ہے، وہ عاشق قرآن ہے۔ مجھے بھی عاشق قرآن ہونا ہوگا، مجھے بھی تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہوگا اور یوں ہی کرنا ہوگا۔ میرا تعارف بھی یہی قرآن ہی کو میرا تعارف ہونا چاہیے، اہل بیت ہی کو میرا تعارف ہونا چاہیے اس زمانے میں۔ کتب تاریخ نے لکھا ہے ساتویں امام کے حوالے سے کہ ان سے بڑا حافظ قرآن کوئی نہیں تھا، ان سے خوبصورت تلاوت کرنے کے لیے خوبصورت آواز کا مالک کوئی نہیں تھا۔ اور پھر کیا کہا؟ ان کی تلاوت کے انداز کو بھی کتب تاریخ نے نقل کیا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ يَحْزَنُ وَيَبْكِ السَّامِعُونَ بِتِلَاوَتِهِ۔ آپ بہت غم انگیز لہن میں قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی تلاوت کو سننے والے گریا کرنے لگتے تھے۔ کون سا امام ہے جو تلاوت کرتا ہو تو ان کی محفل میں سامعین تلاوت قرآن نہ جمع ہوتے ہوں؟ ساتویں امام بھی جب تلاوت قرآن کرتے تھے تو اس قدر غم انگیز پرسوز لہجے میں دل نشین آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ کی تلاوت کو سننے والے سامعین اس دوران میں گریا کرنے لگتے تھے، روتے رہتے تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ بِالْمَدِينَةِ يُسَمُّونَهُ زَيْنُ الْمُجْتَهِدِينَ۔ مدینہ کے لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت تلاوت، حفظ قرآن، تلاوت قرآن، یہ عبادت کا اہتمام اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے پھر مدینہ کے لوگ آپ کو زین المجتہدین یعنی قرب خدا کی کوشش کرنے والوں کی زینت کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہ تعارف تھا ساتویں امام کا، اور اس تعارف کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ وہ تبھی پہنچائیں گے جب میں اور آپ جان پائیں گے کہ قرآن کے ساتھ وابستگی کیا تھی ہمارے امام کی، قرآن کے ساتھ لگاؤ کا عالم کیا ہوتا تھا، قرآن کے ساتھ ان کا انٹریکشن کتنے عرصے بعد اور کتنی دیر کا ہوتا تھا۔
क्योंकि मैं जब ये जान नहीं पाऊंगा, तब तक अपनी जिंदगी में ये बातें उतारूंगा कैसे? जब तक मुझे मेरे सामने कारी कुरान मेरा इमाम नहीं बनेगा, जब तक मेरे सामने हिफ्ज कुरान की सबसे बड़ी मिसाल मेरा इमाम नहीं होगा, तो उस वक्त तक मैं कुरान से बेगाना फिरता रहूंगा, खुदा ना खास्ता। और कहीं ऐसा हुआ ना हो कि हम बेगाने फिरते रहे हों। इंशाअल्लाह ताला इस महफिल कुरान की, उनस बिल महफिल कुरान की महफिलें छोटी छोटी घरों में सजनी चाहिए, बच्चों में सजनी चाहिए। मैं और आप फैमिली में कुरान गैदरिंग्स के तौर पर बैठे हैं, कुरान की तिलावत का एहतमाम हो, कुरान फहमी का एहतमाम हो, किताब खुदा से आशनाई का एहतमाम हो। रबीउल कुरान है, तुम्हारे घरों में कुरान की बहार की एक फिजा नजर आनी चाहिए, एक माहौल नजर आना चाहिए। और आइमा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, कारियान कुरान, हाफिजान कुरान, तिलावत कुरान करने वालों के मानने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस महीने में तो एक खूब माहौल, एक खूब कशिश बनी हुई होनी चाहिए हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे माह रमज़ान में। और फिर हम तो बैठे भी दस्तरखान ज़ियाफ़त इलाही पर हैं, और वहाँ दस्तरखान ज़ियाफ़त इलाही पर बैठकर किताब खुदा खुदा और कलाम खुदा की तिलावत करके और उसको समझ कर अगर हम आगे बढ़ रहे होंगे तो अंदाज़ा कीजिए कि ये सफ़र किस कदर पुरमाना भी होगा, रूहानी भी होगा, मानवी भी होगा, खूबसूरत भी होगा, दिलकश और हसीन भी होगा इंशाअल्लाह ताला। चंद चीज़ें जो अभी इस सबक की मैंने नोट की थी मगर रह गई हैं, मैं वक्त को भी देख रहा हूँ बार बार। तो इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर को हम इसी जगह से जोड़ेंगे, और तब तक के लिए हम चंद एक चीज़ों को अपने सामने पढ़ते हैं और देखते हैं, और इसी के साथ आज के इस लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं। सो पहली सरगर्मी हमारी ये है कि इससे कबल कभी हाफिज कुरान या कारी कुरान के अल्फाज पढ़कर कभी आपका तबादुर आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की तरफ गया या नहीं? यानी इससे पहले कहीं पर भी आप कारी कुरान किसी इश्तिहार पे आपने देखा, किसी और जगह पैनाफ्लेक्स पे देखा, कहीं और एक लफ्ज़ पढ़ा कुरान की कार किराअत, या कुरान का हाफिज या हाफिज कुरान, तो तबादुल का मतलब होता है आपके जहन में जो फर्स्ट क्लिक आया वो कौन था? क्या आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम एज अ फर्स्ट क्लिक विद कुरान आते थे, कारी कुरान विद हाफिज कुरान आते थे या नहीं? अगर वो नहीं आते थे जहन में, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या अब आपने हाँ, क्या अब आप उनसे बढ़कर किसी को कारी कुरान समझते हैं? अभी जब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो क्या अभी ये ऑल द सेम है, या अभी आप उनसे बढ़कर किसी को कारी कुरान समझते होंगे, या ये समझते हैं कि शायद बल्कि यकीनन उनसे बेहतर तो कारी कुरान कोई हो नहीं सकता होगा? सो हमारी पहली एक्टिविटी, वो चीज़ जो हमें एक्टिव कर देगी और जिस पे हम इंशाल्लाह सोचेंगे, और अपना परसेप्शन चेंज भी होगा, नुक्ता नज़र भी बदलेगा, और बहुत कुछ सोचने को है इस पे इंशाल्लाह। जब आप बैठ के सोचेंगे और यकीनन अपनी फैमिली के साथ इस पे सवाल पैदा कीजिए, सवाल उठाइए, जवाब दीजिए, और फिर एक कशिश पैदा कीजिए, एक तड़प पैदा कीजिए, और उसका फिर इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको अवेलेबल होगा। अगले 3 लेक्चर्स मजीद अभी इस पे बाकी हैं, मगर इंशाल्लाह किताब खुदा और कारियान खुदा के साथ, कारियान किताब खुदा के साथ हम ताल्लुक़ पढ़ाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और दूसरी सरगर्मी है कि क्या आप भी कुरान पढ़ते हुए, अच्छा ये हमारे कल से मुतालिक होगी इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ये अगली 2 सरगर्मियाँ हम कल के दिन में करेंगे, और इसी के साथ हम अपने आज के इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग का इख्तिताम करते हैं और अपनी मशक की तरफ बढ़ते हैं।